میلاد اور سیرت کا فرق کچھ میں نے ذکر کیا، اور پچھلے جمعے آپ کے سامنے میلاد اور سیرت میں سے کس چیز کو ترجیح حاصل ہے اور جمہور امت نے کس چیز کو ترجیح دی، اور آیا میلاد پوری امت میں قرون اولیٰ کے مشہور لحاظ ہے تین ادوار کے اندر کسی بھی درجے میں آیا بالکل معمولی درجے میں جس وقت پوری امت پوری دنیا پہ چھائی ہوئی تھی اور ایسی بڑی سلطنت ایسی بڑی فتح پوری کائنات انسانی میں کہیں نہیں آئی تھی جو اسلام نے فتح کی، اور وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا مصداق بنا کہ پوری دھرتی پہ غلبہ اسلام کا ہوا، اکثریتی زمین بھی، اکثریتی علاقہ بھی، اکثریتی لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ آیا اس دور میں کہیں بھی میلاد کے منانے کا تذکرہ موجود ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی پر کہیں جشن کا تذکرہ ہے؟ اس پر میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعے کچھ باتیں ذکر کی۔ آج کے جمعے میں ہم حضور علیہ السلام کی ولادت سے لے کر سیرت تک کے دو تین مشہور واقعات کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور آئندہ جمعے سے ہم رسول اللہ کی باضابطہ بعثت کے بعد کی سیرت کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ آج ہم نے حضور کی پیدائش سے لے کر غار حرا تک پہنچنا ہے، اور فرشتہ جبریل علیہ السلام کے آپ کے سینہ اقدس سینہ اطہر پہ اقرا کی وحی لانے تک کے واقعات کا اجمالی ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ اور چونکہ سیرت کا تذکرہ یہ خاص کر تذکرہ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، ہمارے وہاں بھی تذکرہ ہوتا ہے، اس لیے میں خالی تذکرہ نہیں کروں گا جس طرح واعظ لوگ عموماً خالی ذکر کر دیتے ہیں۔ آج میرا ارادہ ہے کہ حضور کی ولادت کے موقع پر جو روایات بیان کی جاتی ہیں میں ان کے حوالے سے اعتدال کی بات آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ کچھ لوگوں کو آپ پڑھیں گے بھی سنیں گے بھی سرے سے انکار کر دیں گے کہ حضور کی ولادت کے وقت مصرع کے 14 کنگرے گرے تھے یا نہیں گرے تھے، بحیرہ صحابہ خشک ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، آیا آسیہ اور مریم یہ عورتیں حضور کی ولادت کے وقت جو ہے وہ حضور کی ولادت میں استعمال ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، آپ کے گھر میں یہ آئی تھی یا نہیں آئی تھی، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپ بریدہ پیدا ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کوئی ایسا نور حضرت آمنہ کے سامنے ظاہر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس نور میں سے کوئی غیبی آواز آئی تھی یا نہیں آئی تھی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو باتیں بہت زیادہ اگر ملک کے درجے میں چلی جائیں تو استہزاء اور مذاق کا ذریعہ بنتی ہیں، اور اگر بالکل انکار کا اگر رستہ اختیار کیا جائے تو پورے ذخیرہ تاریخ اور ذخیرہ حدیث پہ بے اعتمادی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے نہ ہم نے تو قصہ گو واعظین کے ان جھوٹے پروپیگنڈوں پہ یقین کرنا ہے، اور نہ ہم نے اپنے پورے اثاثہ تاریخ کو پس پش ڈال دینا ہے، نہ ہم نے اس سے بالکل وہ صحیح کو انحراف کرنا ہے۔ اعتدال کی راہ کیا ہے؟ اس اعتدال کی راہ کے لیے جو لوگ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں میں ان کے لیے اتنی بات ذکر کرتا ہوں، ہر دور میں اعتدال والے لوگ رہے ہیں، اور اعتدال پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہوا ہے۔ آج کے دور میں کئی ایسے سیرت نگار آپ پڑھیں گے جو حضور کے سارے معجزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سارے معجزوں کا انکار ہے، جب نبی کے معجزوں کا انکار ہوگا تو ولی کی کرامت کا کہاں اقرار ہوگا؟ گویا پوری کی پوری اپنے اثاثے کو جلا ڈالو، اپنے اثاثے کو ولی میٹ کر ڈالو۔ میں نے عرض کیا ہم حضور علیہ السلام کی ولادت سے لے کر ان واقعات کا ہلکا سا اجمالی ذکر کریں گے، اور اس میں اعتدال کی راہ آپ کے سامنے اختصار سے ذکر کر کے ہم انشاءاللہ العزیز آگے چلیں گے۔ آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت جو جاہلیت تھی اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے جاہلیت جدیدہ اور جاہلیت قدیمہ کے حوالے سے کر چکا ہوں۔ گزشتہ سے ویوستہ جمعے میں پچھلے سے پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے جاہلیت قدیمہ کا جاہلیت جدیدہ کے ساتھ تھوڑا سا تطابق ذکر کیا۔ اس جاہلیت کے دور میں جہاں عرب کے اندر جاہلیت کی اوتاری ہے، جہاں یہ 571 سال تک تقریباً 6 صدیوں تک جہاں پوری دنیا میں جاہلیت ہے، اس کو دور جاہلیت بھی کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام ہے زمانہ فترت۔ اس کو دور فترت بھی کہتے ہیں اور زمانہ فترت
بھی کہتے ہیں۔ فطرت کا معنی ہوتا ہے ٹوٹ جانا۔ اب زمانہ فطرت اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس عرصے میں 6 صدیوں میں اللہ کا جو پیغام بندوں تک پہنچنا تھا وحی کے ذریعے، یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، یہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔ تو وحی کا سلسلہ ٹوٹنے کی وجہ سے اس زمانے کو زمانہ فطرت وحی کہتے ہیں کہ وحی ٹوٹ گئی اور فطرت وحی کا زمانہ طاری ہوا۔ اس فطرت وحی کے زمانے میں آیا جو جنت میں جانا چاہے کس طرح جائے گا، جو جہنم میں گیا تو کس وجہ سے جائے گا، یہ اصول کیا ہوگا۔ 6 صدیوں میں کم از کم 6 نسلیں تو گزرتی ہیں، 6 نسلیں تو کم از کم گزرتی ہیں۔ ان 6 نسلوں پہ کیا گزرے گی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی موجود نہیں ہے، نئے نبی کا زمانہ بھی ابھی نہیں آیا، تو اس فطرت وحی کے زمانے میں حضرات کیا لکھیں گے؟ مفسرین کی تصریحات، محدثین کی شروحات آپ دیکھیں گے، اصول آپ دیکھیں گے، آپ کو یہ بات ملے گی۔ اس فطرت وحی کے زمانے میں اگر کسی کو جزیات کا علم نہیں ہوا تو خیر ہے، لیکن مجموعی طور پر اس کا عقیدہ اگر خیر کے اوپر قائم رہا اور وہ خیر اور بھلائی کے ساتھ رہا تو اس کو اللہ بخش دیں گے، اس کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ جب یہ ضابطہ فطرت وحی کے زمانے کے لوگوں کے لیے ہے تو پھر یہیں پر آ کر دیکھتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہیں، رسول اللہ کے دادا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ لوگ ہیں جو حضور کی ولادت سے بھی پہلے فوت ہو گئے یا حضور علیہ السلام کی بعثت سے بھی پہلے فوت ہو گئے۔ اسی لیے یہاں آ کے فطرت وحی کے زمانے کے ان لوگوں میں آپ کو 3 آدمی ملیں گے، جن 3 آدمیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آقا کی نبوت کا اقرار کیا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نبی کے نبوت ملنے سے پہلے کسی نے اس کا کلمہ پڑھا ہو، کسی نے اس پہ ایمان لایا ہو۔ لیکن ہمارے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 3 افراد نے آپ کے نبی بننے سے پہلے ایمان لایا تھا۔ ایک کو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں، یہ ورقہ بن نوفل کے سامنے حضرت خدیجہ جاتی ہیں اور آپ کے 12 سالہ دور میں جو 2 سفر پیش آئے تھے ان کا ہلکا تذکرہ میں آگے کروں گا۔ یہ 2 سفروں کا تذکرہ ورقہ بن نوفل کے سامنے ہوا اور سفر کے دوران درختوں کے سایہ کرنے کا ذکر ہوا، پتھروں کے جھکنے کا ذکر ہوا، درختوں کے سلام کرنے کا ذکر ہوا۔ تو ورقہ بن نوفل باوجود ذوق عمری کے، پیرانہ سالی کے اور انتہائی بوڑھا ہو جانے کے، اس ورقہ بن نوفل نے کہا لگتا ہے یہ وہی آدمی ہے کہ جس کو آخری نبی بنایا جائے گا، چونکہ آخری نبی کا زمانہ بالکل قریب ہے، تم گواہ رہو، اگر میں اس کا زمانہ پاؤں گا تو میں اس کا کلمہ پڑھوں گا، اس کی مدد کروں گا۔ جب نبی علیہ السلام ان کے سامنے گئے تو کہا تیرے اوپر یہ جو فرشتہ آیا ہے لگتا ہے یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پہ اترتا تھا، اگر ایک وقت آئے گا تیری قوم تجھے مکے سے نکالے گی، میں اس وقت تیری مدد کروں گا، اگر میں زندہ رہا تیری نصرت کروں گا۔ میرے آقا نے اس وقت اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس وقت کلمے کا اعلان نہیں کیا تھا کہ حضور کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اب مخرجیہ ہم، کیا مجھے مکے سے نکالیں گے؟ جو صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا نکالیں گے لیکن میں زندہ رہا میں تیری مدد کروں گا۔ دوسرا آدمی جس نے نبی علیہ السلام کا کلمہ نبی علیہ السلام سے پہلے پڑھا وہ تو ورقہ بن نوفل سے بھی بہت پہلے گزرا، 8 صدیاں نبی علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے پہلے، تبا اس کا نام ہے۔ تو حمیر بادشاہ کا، حمیر قوم کا بادشاہ ہے یہ تبا، ہر وقت اپنے ساتھ 400 یہودی علماء کو ساتھ رکھتا ہے، پوری دنیا میں پھرتا ہے، اور جن 4 حکمرانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے ان میں سے ایک یہ تبا ہے۔ اس تبا نے حکومت کو پھیلاتے پھیلاتے فتح کرتے کرتے جب یثرب میں پہنچتا ہے، یثرب کے نخلستان نظر آئے، یثرب کی نہریں نظر آئیں، یثرب کی کھجوریں نظر آئیں، ان یہودی 400 علماء نے اس تبا یمن کو کہا کہ تم اس شہر پہ حملہ نہ کرو، اگر کرو گے یہاں کی کھجوریں آنے والے نبی کی خبر بتا رہی ہیں، یہاں کے نخلستان آنے والے نبی کے ہجرت کرنے کا پتہ بتا رہی ہیں، یہاں کا پانی بتا رہا ہے یہاں آخری نبی ہجرت کر کے آئے گا، اگر تم نے اس
شہر پہ حملہ کیا، اگر تو نے شہر کو فتح کرنے کی سوچی، پچھلا اقتدار بھی تیرا فنا ہو جائے گا۔ اس نے کہا اچھا، اب اس نے 400 مکان بنائے، ان 400 مکانوں میں سے ایک مکان 2 منزلہ بنا کے اس تحفہ یمن نے خط لکھا اور خط لکھ کے کہا اے آنے والے پیغمبر، ہم تیرے انتظار میں تھے، عیسیٰ اور سارے نبیوں نے تیری پیشن گوئیاں دی تھی، لیکن اگر تو میری زندگی میں آیا میں تیرا ناصر بنوں گا، میں تیرا معاون بنوں گا، میں تیرا مددگار بنوں گا۔ اگر میری زندگی میں نہ آئے تو پھر میرا یہ ادنا سا ہدیہ اور ادنا سا تحفہ میری طرف سے قبول کر دو۔ تحفہ کیا ہے؟ ایک خط ہے اور 2 منزلہ مکان ہے۔ یہ 2 منزلہ مکان بھی اور وہ خط بھی ان یہودی علماء میں سے ایک عالم کو دے کر کہا تم یہیں پہ پڑھاؤ کرو، وہ نبی اگر آ جائے اس کو میری طرف سے یہ ہدیہ پیش کر دو۔ جس وقت انسان اخلاص سے کوئی کام کرتا ہے، رب ذوالجلال 8 صدیوں بعد بھی اس کی لاج رکھتے ہیں۔ 1 صدی نہیں، دوسری صدی نہیں، تیسری صدی نہیں، 8 صدیاں گزرتی ہیں اور 8 صدیوں کے بعد آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں پہنچتے ہیں۔ اونٹنی چلتی ہوئی جا رہی ہے، ہر ایک کی تمنا ہے آقا میرے گھر میں ٹھہرے، میں میزبان بن جاؤں، آقا مہمان بن جائے، ہر ایک کی تمنا ہے میرے گھر میں آقا تھوڑی دیر آرام فرما لے۔ میرے آقا نے دیکھا اب میں کس کو ترجیح دوں، کس کو ترجیح نہ دوں، میں کس کے گھر میں ٹھہروں، کس کے گھر میں نہ ٹھہروں۔ میرے آقا نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، فرمایا دعوہا، میری اونٹنے کی مہار کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میری اونٹنے کی رسی کو چھوڑ دو۔ دعوہا فإنہا مامورۃ، یہ تو وہاں بیٹھے گی جہاں میرا رب چاہے گا، یہ وہاں بیٹھے گی جہاں میرا رب چاہے گا۔ میرے آقا کی اونٹنی چلتی جاتی ہے اور بڑی عجیب بات سیرت کی کتابوں میں لکھی ہے کہ حضرت رسول اللہ کی اونٹنی ایک جگہ بیٹھی، لوگوں نے سمجھا یہ مکان کسی اور صحابی کا ہے، صحابی خوش ہوئے، پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، فرمایا نہیں ٹھہرو۔ اس اونٹنی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پھر یہ اونٹنی وہاں سے اٹھی، اٹھ کر 2 قدم آگے چلی، آگے چل کے پھر وہ بیٹھی، پھر بیٹھ کے پھر اٹھی اور تیسری دفعہ اٹھ کے وہ اونٹنی جا کے اس 2 منزلہ مکان کے سامنے بیٹھی۔ دنیا اس کو کہتی ہے ابو ایوب انصاری کا مکان ہے، لیکن تاریخ اس کو بتاتی ہے کہ تحفہ یمن کا چھوڑا ہوا مکان ہے، یہ تحفہ یمن کا چھوڑا ہوا مکان ہے۔ اس تحفہ یمن نے جو مکان چھوڑا تھا 8ویں نسل میں، 8ویں پشت میں اور 8 صدیوں کے بعد اس کی نسل میں جو حضرت ابو ایوب انصاری پیدا ہوئے، ان کے پاس خط بھی ہے، ان کے پاس وہ مکان بھی ہے۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والے آپ کی بعثت سے پہلے بھی 3 افراد موجود ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے خاندان قریش کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں، اپنے آقا کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ انا محمد، انا محمد، انا احمد، میں احمد بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں، میں عاقب بھی ہوں، میں عاشر بھی ہوں اور میں ماہی بھی ہوں۔ میرے آقا 8 ماہی ہیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا میں ماہی ہوں، دنیا کے اندر سے شرک کو مٹانے والا، ماہی کا معنی مٹا ڈالنے والا، توڑ ڈالنے والا۔ شرک کو میں مٹاؤں گا، بدعت کو میں مٹاؤں گا، رسموں کو میں مٹاؤں گا۔ ان تینوں کی تفصیل پچھلے سے پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں۔ فرمایا انل ماہی، رسم آئے گی مٹاؤں گا میں، انل عاشر، انل ماہی، بدعت آئے گی مٹاؤں گا میں، انل ماہی، شرک آئے گا مٹاؤں گا میں۔ کس طرح مٹاؤں گا؟ فرمایا اس طرح دنیا کے اندر سے شرک و بدعت کو اتنا مٹا ڈالوں گا کہ میں جس وقت فتح مکہ ہوگا، فتح مکہ کے موقع پر مکہ فتح ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بت گرا دیے ہیں۔ پھر میرے آقا کو پتا چلا اس مکے میں فلاں جگہ پر فلاں مقام پہ ایک قبہ بنا ہوا ہے، ایک مزار بنا ہوا ہے، ایک جگہ بنی ہوئی ہے جس جگہ پہ لوگ جا کے پوجا کرتے ہیں اور لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے یہاں کا جن بڑا حاوی ہے اور جہاں وہاں جو کوئی بھی جاتا ہے جب تک اس جن کی پناہ میں نہیں آتا اس وقت تک وہ جن اس کی جان چھوڑتا نہیں ہے۔ میرے آقا نے علی المرتضیٰ کو بھیجا، فرمایا اس جگہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کے آ جاؤ، اس لیے کہ انل ماہی، میں ماہی ہوں، میں شرک کو بھی مٹاتا ہوں، شرک کے اڈوں کو بھی مٹاتا ہوں، میں بدعت کو بھی مٹاتا ہوں، بدعت کی جڑ بھی کاٹتا ہوں، میں رسموں کو بھی مٹاتا ہوں، رسموں کی باقیات کو بھی ختم کرتا ہوں۔ ایک جھنڈ ہے، ایک درخت ہے، وہ درخت لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس درخت کے جھنڈ میں ایک پری رہتی ہے اور وہ پری جتنے عرب کے قافلے وہاں جاتے ہیں ان کا سردار کھڑا ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی پناہ میں نہیں آتے، ہم خدا کی پناہ میں نہیں آتے، بلکہ اس جھنڈ کے اس جڑ میں جو پری رہتی ہے، جو یہاں جنات رہتے ہیں، ہم ان کو خدا مان کے ان کی پناہ میں آتے ہیں۔ اتنا شرک گھر کر چکا ہے۔ میرے آقا نے 2 صحابہ کو بھیجا، حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، ساتھ ایک صحابی کو بھیجا، فرمایا جاؤ اور وہ جڑ سے کاٹ کے آ جاؤ۔ خالد
بن ولید گئے اور اس درخت کو، جس درخت کے ساتھ لوگوں کا نظریہ یہ تھا اتنی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں، اتنی بلائیں ٹلتی ہیں، اور اس پری کی پناہ میں آ جاؤ تو سب کچھ خیر ہو جاتی ہے، خالد بن ولید نے پہلے ارد گرد سے صفایا کیا. وہ جو اس جگہ کا مجاور تھا، وہ جو اس جگہ کا بیٹھا ہوا فروخت تھا، اس فروخت نے کہا دیکھو ابھی ابھی ہمارا جن اس کو قتل کرے گا، ابھی ابھی ہماری پری اس کا صفایا کر دے گی. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے حضرت خالد بن ولید نے پھاوڑا اور کلاڑا لیا، اور کلاڑا لے کر جب اس درخت کی جڑ میں مارا، درخت کو جڑ سے اکھاڑا، تو سیرت کی کتاب کہتی ہے اس جڑ کے اندر سے ایک شیطانی آواز آئی، اور اس آواز میں چیخ کی آواز نکلی اور خون ٹپکا. اور وہاں سے جو خالد بن ولید جس وقت رسول اللہ کے پاس واپس آئے تو پوچھا، حضور نے پوچھا کیا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ صفایا کیا. فرمایا درخت کو کاٹا؟ جی درخت کو کاٹا. فرمایا کیا نظر آیا؟ کہا وہاں پر یہ آواز آئی ہے، وہ جو ہے وہ وہاں سے وہ چیز جو ہے وہ قتل ہوئی ہے. فرمایا یہ اس وادی کا جن تھا، آزا جن، آزا جو ہے وہ یہ اس وادی کا ایسا جن تھا کہ جس جن نے پری کا روپ دھارا تھا، اور یہ شیطان تھا، اس شیطان نے جنوں اور پریوں کا روپ دھار کر لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے مختلف دیشوں میں مختلف آوازوں میں یہ آوازیں دیا کرتے تھے. اللہ کا شکر ہے رب ذوالجلال نے شرک کے اور لوگوں کے عقیدوں کو بگاڑنے کے اس اڈے کا صفایا کر دیا، خاتمہ کر دیا. میں نے کہا رسول اللہ نے تو یہ کیا تھا. حضرت عمر کا دور آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، امیر المومنین خود حج کے لیے جاتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، حج کر کے واپس آتے ہیں حدیبیہ کے رستے سے، بیت رضوان کے رستے سے. رستے میں وہ درخت ہے جس درخت کے نیچے میرے آقا بیٹھے تھے، حضور کے ہاتھ پہ 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اتری تھی. ان 1400 صحابہ سے ہم راضی ہیں. وہ درخت عمر کے دور تک قائم ہے. اس درخت کے نیچے کوئی بیٹھتا ہے تسبیح کرتا ہے، کوئی بیٹھتا ہے تسبیحات کرتا ہے، کوئی بیٹھتا ہے نفل پڑھتا ہے. عمر فاروق نباز رسول تھے. عمر فاروق وہ ہے جو زمین پہ بولتا تھا، 22 مقامات پہ قرآن اترتا تھا. عمر فاروق نے دیکھا یہ کیا کرتے ہیں، قاضی تبرک کے لیے، اور اسلام میں تبرک کی اجازت ہے، اسلام میں وسیلے کی اجازت ہے. جو وسیلے کا منکر ہو وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، جو برکت کا منکر ہو وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. لیکن عقیدہ پہلے ہوتا ہے، برکت بعد میں ہوتی ہے. عقیدہ پہلے ہوتا ہے، اقرار بعد میں ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق نے پوچھا کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یہ تبرک لیتے ہیں. فرمایا آج بھی یہ صحابہ زندہ ہیں جن کو پتا ہے کہ درخت عبادت کے لائق نہیں ہوتا، درخت کا سجدہ نہیں کیا جاتا، درخت میں کیلے ٹھوک ٹھوک کے کانوں کے درد کی دوائیاں نہیں کی جاتی، درختوں میں جڑیاں باندھ باندھ کے اپنے ناک کے درد کی سجاوٹ صفائیاں نہیں کی جاتی. نہیں، یہ دوائیاں اللہ کی طرف سے، یہ شفائیں اللہ کی طرف سے، برکت ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ درخت قائم رہا تو اس کے بعد کی جو نسل آئے گی وہ نسل اس درخت کا سجدہ شروع کر دے گی، اس درخت کو جھکنا شروع کر دے گی. اس لیے آری لاؤ میں عمر یہ درخت کاٹ دیتا ہوں. کوئی اپار والا کہے عمر آپ نے وہ درخت کاٹا جس درخت کے نیچے رسول اللہ بیٹھے تھے، وہ درخت کاٹا جس درخت کے نیچے جو قرآن کی وحی اتری تھی. عمر فاروق کہتے ہیں اس لیے کاٹا کہ اس تبرک سے زیادہ امت کے عقیدے عزیز ہیں، امت کا عقیدہ زیادہ عزیز ہے. میں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا انل ماہی، میں ماہی ہوں، شرک کو مٹاتا ہوں، بدعت کو مٹاتا ہوں، رسم کو مٹاتا ہوں، اور جو بھی یہ تینوں چیزیں مٹائے گا رسول اللہ کا امتی ہوگا، رسول اللہ کا پیروکار ہوگا. اور جو ان تینوں چیزوں کو بڑھائے گا، پروان چڑھائے گا، وہ رسول اللہ کا باغی ہوگا. انل ماہی، انل حاشر، انل عاقب، میں حاشر ہوں. حاشر کا مطلب کیا ہے؟ حشر کا آغاز مجھ سے ہوگا. کیا مطلب؟ حشر کا آغاز مجھ سے ہوگا. توجہ میری طرف. جس وقت اللہ رب ذوالجلال نے وعدہ الست لیا تھا، وعدہ الست کے وقت سب سے پہلے بولنے والے جناب محمد الرسول اللہ تھے، اور جس وقت حشر میں اٹھائیں گے سب سے پہلے اٹھنے والے جناب محمد الرسول اللہ ہے. سیرت کی کتاب کہتی ہے جس وقت اللہ رب ذوالجلال نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب اللہ بولے تو پھر سارے خاموش رہتے ہیں. سب سے پہلے بولنے والے، سب سے پہلے جس کو گویائی ملی جناب محمد الرسول اللہ تھے. انہوں نے کہا تھا بلا. جب رسول اللہ نے بلا کہہ دیا تو نبیوں کو بھی بلا والا جواب آ گیا، سارے نبی بھی بلا کہہ گئے. جب نبیوں نے بلا کہا، ان کی امتوں نے بلا کہا، تو الست وعدہ الست کا آغاز رسول اللہ کی زبان سے ہوا تھا. جب دنیا کا آغاز رسول اللہ کے کہنے سے ہوا، وعدہ الست کا آغاز حضور کی زبان سے ہوا. اب سارے مر گئے ہیں، جبریل بھی مر گیا، اسرائیل بھی مر گیا، اسرافیل بھی مر گیا، ملک الموت بھی مر گیا. آج ان کو اٹھانا ہے. اسرافیل نے سور پھونکنا ہے، سور پھونک کے اب کون اٹھے گا؟ آدم پہلے اٹھیں گے، نوح پہلے اٹھیں گے. کہا نہیں، سیرت کی کتاب کہتی ہے انل حاشر، انل
الحاصل سب سے پہلے مردوں میں سے، سب سے پہلے قبروں میں سے اپنے کفن کو جھاڑتے ہوئے میں محمد الرسول اللہ اٹھوں گا۔ جناب محمد الرسول اللہ سب سے پہلے اٹھیں گے، پھر ساری کائنات زندہ ہوگی۔ انا الحاصل انا العاقب، میں عاقب ہوں، مجھ سے ہی معاشر کے اندر سارے لوگ آ کر سفارش کروائیں گے اور مجھ سے ہی معاشر کے سوال و جواب کا آغاز ہوگا۔ انا احمد انا محمد، میں احمد ہوں، میں محمد ہوں۔ احمد کے نام کا دل میں اللہ نے حضرت آمنہ کے دل میں ڈالا اور محمد کا نام القاء کیا اللہ نے جناب عبد المطلب کے دل میں۔ یہ دو نام تھے۔ اب یہ احمد اور محمد، اس کا وہ فلسفہ بڑا عجیب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو پہ صبر اور شکر ہے، اور شکر میری امت کا، اس کو حمد و ثنا قرار دیا۔ 5 چیزیں رسول اللہ کے ساتھ خاص ہیں، 5 کا مادہ حمد ہے۔ ماں کا نام ماں نے نام رکھا احمد، احمد کا مادہ حمد ہے۔ دادا نے نام رکھا محمد، محمد کا مادہ حمد ہے۔ آپ کی امت، رسول اللہ نے فرمایا میری امت پہلی امتوں میں، پہلی کتابوں میں میری امت کا نام ہے حمادون۔ حمادون ان کو کہتے ہیں، آج ان کو امت محمدیہ کہتے ہیں، پہلی کتابوں میں ان کو حمادون کہتے ہیں۔ حمادون کا مادہ بھی حمد ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا مجھے ایک جھنڈا عطا کیا جائے گا، یہ جھنڈا لے کر سارے نبیوں کو لے کر ساری امتوں کو لے کر اللہ کے عرش کے سائے میں جاؤں گا۔ اس جھنڈے کا نام رسول اللہ نے فرمایا لواء الحمد ہوگا، لواء الحمد، حمد کا جھنڈا۔ یہ 4 نام، ان چاروں میں حمد کا مادہ ہے۔ 5ویں چیز آقا نے فرمایا جب سارے جنتی جنت میں، سارے جہنمی جہنم میں، اور میں اس وقت تک اللہ کے عرش سے نہیں ہٹوں گا جب تک میرا آخری امتی جہنم میں جل رہا ہوگا، اس کو نکال کر جب مجھے مقام عطا کیا جائے گا تو یا رسول اللہ آپ کا مقام کون سا ہوگا؟ فرمایا رب ذوالجلال نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ ہم آدم کو بھی جنت دیں گے، عیسیٰ کو بھی جنت دیں گے، سب کو جنتیں دیں گے، لیکن ساری جنتوں سے اوپر، سارے مقاموں سے اوپر ہم نے ایک مقام بنایا ہے جس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ اے محمد ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے۔ مقام محمود تو ایک ہے احمد، ایک ہے محمد، ایک ہے لواء الحمد،